سابق وزیر اعظم اور بانی پاکستان تحریک انصاف عمران خان کی صحت کے حوالے سے جو سپریم کورٹ نے فرینڈ آف دی کورٹ مقرر کیا تھا سلمان صفدر صاحب، رپورٹ کے مطابق عمران خان کی جو دائیں آنکھ ہے اس کی بینائی 85%، 85% تک جا چکی ہے اور ان کی آنکھوں سے مسلسل پانی آ رہا ہے۔ سلمان صفدر کا اس رپورٹ میں یہ کہنا ہے۔ شاندانہ گلزار صاحبہ پاکستان تحریک انصاف کی ایم این اے اور رہنما میرے ساتھ موجود ہیں۔ میم بہت بہت شکریہ، جو رپورٹ جمع کروائی گئی اس سے پہلے عمران خان صاحب کو پیمز ہاسپٹل لایا گیا، آپ لوگوں نے پروٹیسٹ بھی کیا، تشویش کا اظہار بھی کیا، بتائیے گا کیا اس وقت حالت ہے پاکستان تحریک انصاف کی اور دلی طور پر آپ کتنی دکھی ہیں؟ اس وقت دکھی کوئی نہیں ہے، سب غصے میں ہے کہ آپ وزیر اعظم عمران خان کے ساتھ آپ نے ہونے کیسے دیا۔ گنہگار بہت سارے ہیں لیکن خان صاحب نے اپنی ٹویٹس میں جس گنہگار کا نام لیا ہے، آج پریسرز میں ٹویٹس میں ہم سب نے کہہ دیا ہے کہ خان نے جس پہ ذمہ داری ڈالی ہے اس پہ ڈالی ہے، لیکن جو اٹر فیلئر ہے ٹوڈے ان مائی آئیز، 10 days ago چیف منسٹر سہیل افریدی نے تمام ایم این ایز ایم پی ایس کو مدعو کیا اڈیالہ کے باہر کہ جی ہمیں اسد اللہ صاحب جرنلسٹ نے کہا ہے کہ خان کی آنکھ کو نقصان ہوا ہے۔ ہم سارے گئے، ساری رات بیٹھے، تقریباً 13-14 گھنٹے کا دھرنا ہوا اڈیالہ کے باہر، ہمیں نہیں ملنے دیا کہ خان سے۔ اگلے دن سپریم کورٹ کے سامنے دھرنا ہوا، سپریم کورٹ کے چیف جسٹس کے پاس 5 منٹ نہیں تھے کہ وہ مل لیتے بیرسٹر گوہر سے اور سلمان راجہ سے، پاکستان کی سب سے بڑی سیاسی پارٹی کے لیڈر سے۔ وہ ان سے کوئی بھیک نہیں مانگنے آئے تھے، خان کے جو آئینی قانونی حق ہے اس کو بتانے لگے تھے کہ خان کا معالجہ کیوں نہیں ہو رہا، یہ تشویشناک خبریں کیوں نکل رہی ہیں۔ اس دن جمعے کو یقین دلایا گیا رجسٹرار کی طرف سے سلمان راجہ کو اور گوہر صاحب کو، فکر نہ کرے خان صاحب کو منڈے ڈاکٹرز دیکھ لیں گے۔ وہ منڈے نہیں آیا۔ اب یہ پچھلا جمعہ جو گزرا ہے، دوبارہ ہم سب وہاں کھڑے ہوئے، دوبارہ رجسٹرار سے لوگوں نے رسائی کی، دوبارہ رجسٹرار نے کہا کہ فکر نہ کرے ہو جائے گا۔ ابھی منڈے کو ہیئرنگ تھی خان صاحب کی، اس میں کھوسا صاحب نے، سلمان صفدر صاحب نے ان کے سامنے تمہید رکھی اور سپریم کورٹ نے آفٹر 10 days سلمان صفدر کو فرینڈ آف دا کورٹ مقرر کیا کہ جا کے خان کی حالت دیکھیں۔ رپورٹ کل دائر ہوئی، آج صبح اس رپورٹ کو ڈسکس کیا گیا اور چیف جسٹس صاحب نے 10 دن کے بعد کہا کہ اگر خان اس پوری رپورٹ ہے یہ سلمان صفدر صاحب کی، اس میں بہت ساری چیزیں ہیں، لیکن خان صاحب نے 3 امپورٹنٹ باتیں کہی۔ نمبر 1 کہ میں جیل میں ہوں، مجھے پتہ ہے میری بہت محدود ضروریات ہیں، لیکن ان 2 ضروریات میں سے جو سب سے امپورٹنٹ ہے کہ میرے بیٹوں سے میری بات کروائی جائے اور مجھے کتابیں دی جائے۔ اس عاجز انسان کی آپ طبیعت دیکھیں، وہ کچھ نہیں کہہ رہا، نہ وہ آزادی مانگ رہا ہے کہ جو نقلی کیسز مجھے ڈالا ہوا ہے، اس نے تو یہ بھی نہیں کہا کہ جو کرنا ہے کر لو، انہوں نے صرف یہ کہا کہ مجھے 2 چیزیں چاہیے۔ سپریم کورٹ نے پھر آج ڈائریکٹ کیا گورنمنٹ کو کہ آپ امیجیٹلی یعنی 16 سے پہلے، اس میں بھی 4 دن ہے، 4 دن کے اندر خان کو پراپر ڈاکٹر دکھایا جائے یا خان کو لے کے جائیں یا ڈاکٹر آئے، اور دوسرا خان کے بیٹوں سے ان کی بات کروا دی جائے۔ بہنوں کا ذکر نہیں کیا کہ عمران خان نے ان سے ملاقات کرنی ہے اس رپورٹ میں؟ اس رپورٹ میں جو پیراگراف سارے لکھے ہیں اس میں کہا ہے کہ خان نے خود کہا ہے کہ میری بہنوں سے، میرے وکلاء سے، میرے ایم این اے سے، کسی سے مجھے نہیں ملنے دیا جا رہا پچھلے 12 ہفتوں سے، اور خان نے یہ بھی کہا کہ میں جیل سپرنٹینڈنٹ کو کہہ رہا ہوں اکتوبر سے کہ میری بینائی جا رہی ہے، میں تکلیف میں ہوں، لیکن کوئی ٹس سے مس نہیں ہو رہا، اس پہ مجھے کسی سے نہیں ملنے دیا جا رہا۔ لیکن سپریم کورٹ میں جو آخری پیراگراف تھا اس پہ پھر چیف جسٹس نے یہ کہا، البتہ سلمان صفدر صاحب نے ضرور کہا کہ جی ان کی بہنوں کا حق ہے کہ خان سے وہ ملیں، اور بلکہ جو معالجہ خان کا کرایا جائے گا، جو علاج خان کا ہوگا، تو ایک بہن ضرور وہاں بیٹھی ہو تاکہ اس کو وٹنس کرے۔ تو اس نے یہ کہا چیف جسٹس نے کہ نہیں، وہ کیسز بیٹھے ہوئے ہیں ان کے پاس ہائی کورٹ میں ہیں، وہ فیصلہ کریں گے بہنوں کی وزیٹیشن کا اور ان کا علاج ہوگا ان کی بہنوں کی پریزنس میں نہیں اس کی اجازت دے سکتا، وہ ہائی کورٹ اس کا فیصلہ کرے گی۔ دیکھیے شاندانہ گلزار صاحبہ، تو کتنا غم و غصہ ہے پاکستان تحریک انصاف کا، ابھی میٹنگ بھی چل رہی ہے، پروٹیسٹ بھی ہونے جا رہا ہے، اور آپ نے جو رپورٹ پڑھی ہے اس کے بعد 85% بینائی چلی جانا، ڈو یو تھنک کہ خان صاحب کی کس وجہ سے بینائی گئی ہے؟ کوئی نیگلیجنس ہے، کوئی خدا نخواستہ کوئی؟ رپورٹ میں یہی لکھا ہوا ہے، گورنمنٹ کی رپورٹ میں یہ نکلا کہ اکتوبر سے خان صاحب بار بار کہہ رہے ہیں کہ میری آنکھ میں تکلیف ہے میری بنائی جا رہی ہے، اکتوبر سے یہ جو ظالمین ہے، چاہے مریم نواز کی گورنمنٹ ہے، چاہے شہباز شریف کی ہے، چاہے خان صاحب کے بقول جو ٹویٹ میں وہ لکھتے ہیں کہ یہ جیل کا سپرنٹینڈنٹ کا کوئی کنٹرول نہیں ہے اس جیل پہ، تو وہ لوگ کسی نے کان نہیں دھرا۔ تو آپ مجھے بتائیں، اگر خدا نہ خواستہ کل کو پی ٹی آئی کوئی سخت قدم لیتی ہے تو پھر کیا ہم ذمہ وار ہیں؟ جب خان آپ کو 4 مہینے سے کہہ رہا ہے آپ کے کان نہیں، آپ کی آنکھیں نہیں، آپ سنتے نہیں ہیں۔ اسی نواز شریف کی میری طبیعت خراب ہے، خان صاحب نے کیا کیا؟ ڈاکٹرز بھیجے، کابینہ سے ڈس ایگری کیا، اس کو باہر جانے کی اجازت دی علاج کے لیے، اس کی بیٹی اس کے پاس بھیجی، اور یہ لوگ کیا کریں خان کے ساتھ؟ ان کے ساتھ تو اب کیا اسٹریٹجی ہے پاکستان تحریک انصاف کی؟ اور 16 تاریخ کو
انہوں نے کہا 16 تو ڈاکٹرز چیک کرو. پہلے چیک اپ ہو گیا ہو, سپریم کورٹ کو رپورٹ کرنا ہے کہ کیا ہوا, اور بیٹوں سے کی بات کرا دی گئی ہو خان صاحب کی 16 سے پہلے. بٹ اب سہیل افریدی ہمارے سی ایم نے کل صبح کہا ہے کہ اب عوام کو روکنا بہت مشکل ہو جائے گا. علامہ راجہ ناصر عباس اچکزئی صاحب ابھی تھوڑی دیر میں ان کے پاس جا رہے ہیں, ان کے ساتھ بیٹھیں گے, بات کریں گے, سی ایم بھی ہوگا, ہم سارے ہوں گے, اور اب انہوں نے کوئی لائحہ عمل طے کرنا ہوگا, رات میں طے کرنا ہوگا. آج رات میں کوئی امپورٹنٹ ڈیولپمنٹ ہو سکتی ہے. سب کچھ ہو سکتا ہے جو انہوں نے کیا خان کے ساتھ. یہ کوئی مطلب قابل برداشت چیز ہے؟ آنکھ کی بینائی جانا کیا سمجھتی ہیں, ہوا کیا ہے؟ میری تو یہی انالیسس ہے کہ یہ چاہتے ہیں کہ خان کو کوئی تکلیف ہو, اور خان شہباز شریف نواز کی طرف یہ مانگے کہ مجھے این آر او دو, وہ کبھی نہیں ہوگا. مجھے تو یہ لگ رہا ہے کہ ڈیلیبریٹلی ان کی آنکھ کو تکلیف دی گئی ہے. شاندانہ گلزار صاحبہ, پاکستان تحریک انصاف سارے دروازے کھٹکھٹا چکی ہے, اب پروٹیسٹ کرنے جا رہی ہے. پاکستان تحریک انصاف بڑا پروٹیسٹ کرنے جا رہی ہے. کل کے لیے تو جنید اکبر جو ہمارے خیبر پختونخوا کی حد تک ہے, کل انشاءاللہ پروٹیسٹ ہوگی.